اور ہمارے نبی اسی لیے آئے ہر گرے ہوئے کو بلندی عطا فرما دیں، ہر ادنا کو اعلیٰ فرما دیں، ہر چھوٹے کو بڑا کر دیں۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں خیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، یہ اللہ کے رسول ہیں جنہوں نے اپنے پرایوں کو اعلیٰ بنا دیا۔ اور یہی بات تھی کہ عرب میں جب یہ نور چمکا ہے تو اپنے پرائے سب دوڑ کر چلے کہ چلو آج اگر فیصلہ کروانا ہے تو نبی آخر الزماں سے فیصلہ کروائیں کہ ان سے سچا نہ دنیا میں کوئی پیدا ہوا ہے نہ قیامت تک کوئی پیدا ہونے والا ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ لوگ آئے۔ ہوئی ابن احتب جو پادری تھا، اس کے عقیدت مند لوگ بنی نذیر قبیلے کے، بنی قریظہ قبیلے کے، تو یہ یہودی لوگ تھے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ، حضرت عزیر علیہ السلام، دیگر انبیاء جو گزرے ہیں، انہوں نے رخ کیا ہمارے نبی کی طرف اور فیصلہ کروانے ہمارے نبی کے پاس آئے۔ کیوں؟ اگر چاہتے تو ان کی کتابیں کھنگالتے، توریت کھنگالتے، فیصلہ کرواتے، لیکن نہیں، ہمارے نبی کی بارگاہ میں آئے۔ کیوں؟ ہمارے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے فیض لینے کے لیے۔ کیا کرنے کے لیے؟ فیض لینے کے لیے۔ کیا کرنے کے لیے؟ فیض لینے کے لیے حاضر ہوئے۔ آج کچھ لوگ ایسے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوتے ہوئے، آپ کے امتی ہوتے ہوئے فیض نہیں چاہتے، انہیں کوئی مطلب ہی نہیں، کہتے ہیں نماز روزہ حج زکوٰۃ بس یہی ہے، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، فیض نہیں چاہتے۔ اور یہ لوگ یہودی ہوتے ہوئے ہمارے نبی سے فیض لینے پہنچے۔ معلوم ہو گیا کہ فیض لینے کا تعلق ایمان سے نہیں ہے بلکہ عقیدے سے ہے کہ جو ہمارے نبی کو اپنا سمجھ لے گا وہ فیضیاب ہو جائے گا، وہ فیضیاب ہو جائے گا۔ اور فیض دینے والے دیگر انبیاء ہوئے، لیکن فیض بانٹنے کی الگ الگ قسمیں ہیں۔ جیسے ایک کنواں ہے، ایک دریا ہے، ایک بارش ہے۔ کنویں کا فیض کیا ہوتا ہے؟ پانی ہوتا ہے، اس میں کوئی بھی پیاسا جائے ڈول ڈالے، اس میں رسی بالٹی ڈالے، پانی نکالے، پی سکتا ہے، جانور کو پلائے، گھر لے جائے۔ لیکن کنویں سے فیض پانے کے لیے کنویں تک پہنچنا پڑے گا۔ کنواں کسی کے گھر پر آ کر پانی نہیں پلائے گا، وہاں پہنچنا پڑے گا، پھر وہاں بھی بالٹی اس میں ڈالنی پڑے گی، پانی کھینچنا پڑے گا، تب اوپر پانی آئے گا، خود بخود پانی اوپر نہیں آئے گا۔ کچھ فیض تو ایسا ہوتا ہے کہ وہاں تک پہنچنا پڑتا ہے اور پھر اس کو کھینچنا پڑتا ہے، تب وہ فیض پہنچتا ہے۔ ایک ہوتا ہے دریا کہ جو بہہ رہا ہے، اپنے شہر کے کھیتوں کو بھی اس نے آباد کیا، جب وہ دریا گاؤں میں پہنچا وہاں کے کھیتوں کو بھی آباد کیا، یعنی یہ پانی جہاں جہاں پہنچا وہاں وہاں اس نے ہریالی کر دی، آباد کر دیا۔ لیکن دریا زمین کی ہر سطح پر نہیں جاتا، جہاں ڈھلان ہوگا وہیں جائے گا، اونچائی پر دریا نہیں جائے گا۔ جو زمین اونچی رہ گئی وہ فیضیاب نہیں ہوگی۔ ایک ہوتا ہے بارش کا برسنا، اس تک کسی کو پہنچنے کی ضرورت نہیں کہ اس تک جاؤ تو آپ فیضیاب ہوگے، یا اس سے پانی کھینچو تو فیضیاب ہوگے، یا زمین ڈھلان کی ہے تو فیضیاب ہوئے گی۔ نہیں نہیں، بلکہ بارش کا برسنا تو ایسا ہے کہ جہاں ڈھلان ہے وہاں بھی برس رہی ہے، جہاں اونچائی ہے وہاں بھی برس رہی ہے، جو اس تک پہنچ گیا وہاں بھی برس رہی ہے۔ ہمارے نبی کو پروردگار عالم نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ یہ ایسے پیغمبر ہیں کہ جو مدینے پہنچے گا وہ بھی فیضیاب ہو جائے گا، اور جو یہاں سے پکار لے گا وہ بھی فیضیاب ہو جائے گا، وہ بھی فیضیاب ہو جائے گا۔ یہ وہ رحمت پروردگار ہے کہ اس تک پہنچنے کی ضرورت نہیں، یہ رحمت
خود تمہارے گھروں تک پہنچنے والی ہے۔ یہ وہ رحمت پروردگار ہے کہ یہ چھوٹے کو بھی فیضیاب کر دیتی ہے، جو بادشاہ ہو اس کو بھی فیضیاب کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا ہمیں چاہیے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھیں، اور دنیا میں اگر کسی کو حاکم سمجھے نا، فیصلہ کرنے والا، اپنا حاکم، اپنا بادشاہ، اپنا مالک اگر دنیا میں کسی کو سمجھیں تو سچا اس کائنات میں رسول اعظم سے بڑھ کر دوسرا کوئی نہیں ہے۔ ان کے دربار میں پہنچیں، اپنی آرزو، اپنی تمنا، اپنا فیصلہ ان کی بارگاہ میں رکھ دیں، پھر دیکھیں قدرت سے ایسا فیصلہ ہوگا کہ ہر ایک ناحق کو نیست و نابود کر دیا جائے گا اور ہر ایک حق والے کو آباد کر دیا جائے گا۔ لہٰذا اپنی زندگی میں ان کی اہمیت کو سمجھیں، ہر ایک بات اپنے نبی کی بارگاہ میں رکھیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ وہ فیض کا دریا ہے کہ گزشتہ انبیاء اپنی خاص امت کے لیے اور خاص وقت کے لیے پیغمبر بن کر آئے ہیں۔ وقت گیا، امت گئی، اب وہ نبوت ان کے ساتھ، اور ہمارے نبی صرف اس امت کے لیے نہیں بلکہ حضرت آدم سے لے کر آخری انسان جو دنیا میں آئے گا سب کے لیے رحمت بن کر دنیا میں تشریف لائے ہیں، تو ہمارے لیے کیوں نہیں ہوں گے؟ ہم تو انہیں کے امتی ہیں۔ لہٰذا اپنے نبی سے بے پناہ محبت رکھیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اس ناچیز کو ہمیشہ حق کہنے کی، آپ کو ہمیشہ حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔